شاید خدا نے متعال کا ارادہ یوں طے پایا تھا کہ کچھ لوگ علی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود رہیں. خدا نے متعال نے وہ منتخب کر لیا تھا کہ کچھ قومیں یقیناً آئیں جو خطۂ ارضی کے اوپر علی کے نام کو بلند کرتی رہیں. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. خدا متعال نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. وہ خدا متعال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرماتا ہے اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہوگا. اور کون سا عذاب اس سے شدید ہو کہ کوئی قوم علی کے نام سے محروم ہو جائے؟ کون سا عذاب اس سے شدید ہوگا؟ فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو خدا تمہاری جگہ تمہیں تبدیل کر دے گا اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو پھر تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. مثال ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے اور ایک ذمہ داری دے رہا ہے. جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ اگر تم علی کے نام کو لے کر آگے بڑھے خدا متعال تمہیں عظمت دے گا، خدا تمہیں پوری کائنات کے اوپر فضیلت دے گا. لیکن اگر تم نے حق کے نام گرامی علی کو ادا نہیں کیا، ان تتولوا اگر تم پیچھے ہٹ گئے، یستبدل قوما غیرکم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرے وہ ایک بہت بڑے خطرے کو احساس کرے گا. وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حب علی میں ایک مرحلے تک رہ جائیں اور بعد کے مرحلے میں دوسری قومیں داخل ہو جائیں. بعد کا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ اولاد علی کی نصرت کا مرحلہ، حب علی کے وظائف کو انجام دینے کا مرحلہ. ہم نے پہلا مرحلہ پہچان لیا، نام گرامی امیر المومنین کے سامنے تسلیم ہو کر ان کی تعریف و تمجید کی، ان کے نام کو عظمت سے یاد کیا، ان کی خوشی میں خوش ہوئے، ان کے غم میں غمگین ہوئے. لیکن اگلا مرحلہ باقی ہے. کون ہے جو امیر المومنین کے علم کو حاصل کرے گا اور علم کو دنیا تک پہنچائے گا؟ کون ہے جو امیر المومنین کی طرح راتوں کو اٹھے گا، ضعیف، نادار، کمزور، یتیموں اور بیواؤں تک کھانا پہنچائے گا؟ کون ہے جو امیر المومنین کی طرح اٹھے گا اور ظالم کے گریبان کو پکڑ کر ظالم کو للکارے گا؟ کون ہے جو عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کرے گا؟ یہ ساری ذمہ داریاں کون انجام دے گا؟ یقیناً سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر پڑتی ہے. اگر ہم علی کا نام لینے والے ہیں، علی کا نام مساوی ہے عدل و انصاف سے، علی کا نام برابری رکھتا ہے مظلوموں کی مدد سے، علی کا نام برابر ہے یتیموں، کمزوروں اور بیواؤں کی نصرت سے، پھر اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ اگر کسی نے امیر المومنین کی سیرت پڑھی ہے تو وہ جانتا ہے کہ امیر المومنین کی کوئی شب سوتے ہوئے نہیں گزری ہے. سب جانتے ہیں امیر المومنین کی راتیں صحراؤں کے اندر پروردگار عالم کی عبودیت اور بندگی کے اندر گزری ہیں. پھر اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ اگر آج دنیا کے اندر ہم علی کے ماننے والے ہوں اور کمزوروں کی مدد کرنے والا کوئی اور ہو تو کیا ہم نے علی کے نام کا حق ادا کیا ہے؟ علی کے ماننے والے ہم ہوں اور قرآن کا علم کسی اور کے پاس ہو تو کیا ہم پیچھے نہیں رہ گئے؟ علی کے ماننے والے ہم ہوں اور عبادتوں کے اندر کسی اور کا نام لیا جائے تو کیا ہم پیچھے نہیں رہ گئے؟ عزیزان محترم، مجھ جیسے طالب علم کو یہ خطرہ سب سے بڑا خطرہ احساس ہوتا ہے. اب اس قوم میں سے کوئی علی کا نام مٹا نہیں سکتا. اب کوئی دشمن نہیں آئے گا جو اس قوم سے علی کا نام چھین سکے. بنی امیہ، بنی عباس، امثال حجاج بن یوسف یہ آئے اور اپنی اپنی ہڈیوں کے ساتھ اپنی قبروں کے اندر چلے گئے، وہ کچھ نہیں کر سکے. صدام حسین جیسے لوگ 30 سال اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کر کر کے مر گئے اور کچھ نہیں کر سکے. اہل بیت کے چاہنے والے جب 30 سال کے بعد بھی روضہ حسین پر پہنچے تو انہوں نے لگایا نعرہ کہ صدام تو مر گیا، حسین زندہ، اور حسین زندہ رہنے کے لیے زندہ آباد زندہ آباد. اب خطرہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے امیر المومنین کا نام ختم ہوگا. اب خطرہ صرف یہ ہے کہ علی کا نام لینے والے کہیں عبادتوں سے دور نہ چلے جائیں. اب خطرہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا نام لینے والے کہیں عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹ جائیں.
گزشتہ اقوام میں ایسی نہیں تھیں. اگر حضرت ابو ذر غفاری علی کے چاہنے والے تھے تو پورے روئے زمین پر نبی اکرم کے قول کے مطابق ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں تھا. سلمان فارسی امیر المومنین کے چاہنے والے تھے تو روئے زمین پر سلمان فارسی سے سادہ زندگی گزارنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اگر میثم تمار امیر المومنین کے فدائی تھے تو میثم تمار سے زیادہ جری اور بہادر پورے روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا. اصلی خطرہ یہ خطرہ ہے. اب کوئی نہیں آ سکتا جو یہاں سے مثال کے طور پر 21 رمضان کے غم کو مٹا سکے. اب کوئی نہیں آئے گا جو یہاں سے عاشور کے غم کو مٹا سکے. یہ ابدی حقیقتیں بن گئی ہیں. اب جو دشمن کی ضرب ہوگی وہ یہ کہ علی کے ماننے والوں کو سیرت علی سے دور کر دیا جائے. اب خطرہ یہاں پر ہے. بدقسمتی سے اس میدان میں ہم بہت زیادہ اچھے ثابت نہیں ہو پائے. بدقسمتی سے ہم ان کے حربے سے دوچار ہو گئے. یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے حملے کی زد میں آ گئے. ہم اب تک یہ سمجھتے رہے کہ ان کا حملہ مجلس عاشور کو مٹانے پر ہوگا. وہ اس کام کو نہیں کر سکتے تھے. اس سے زیادہ ادنا اور کیڑے تھے کہ اس عظیم الشان دن کو مٹا سکیں. لیکن انہوں نے آ کے دوسرا حربہ اختیار کیا. انہوں نے علی کے ماننے والوں کو دیکھا اور علی کے ماننے والوں کو قرآن کریم سے دور کر دیا. وہ امیر المومنین جو اپنے خطبوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کا خدا کی خاطر خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسری قومیں تم سے آگے بڑھ جائیں. جو امیر المومنین نے خدشے کا اظہار کیا تھا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کافی حد تک پورا ہو گیا. دوسرے لوگ قرآن کریم پر زیادہ کام کر گئے اور ہم قرآن کریم کے معاملے میں پیچھے رہ گئے. اگر انہوں نے ہم سے کہا اور مالک اشتر کو اپنے حکومت نامے کے اندر لکھ کر بھیجا اللہ اللہ فی الایتام، تمہیں خدا کا واسطہ کمزوروں اور یتیموں کا خیال رکھنا، بدقسمتی سے ہم پیچھے رہ گئے. اور ہمارے معاشرے کے اندر غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والوں میں کسی اور کا نام آگے چلا گیا، جبکہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری تھی. اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، رکاوٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ کس چیز کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں رکاوٹ ہے؟ اپنی زندگی میں چند خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ مشکل نظر آ رہا ہے. آیا امیر المومنین کی محبت کے مقابلے میں چند خواہشات کو پامال کرنا سخت ہے؟ کس چیز کو ہم اپنے لیے دشواری سمجھ رہے ہیں؟ پوچھیے امیر المومنین سے، مولا آپ کو کیا خطرہ احساس ہوتا ہے؟